أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، وہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں شروع ہونے والا یہ دوسرا سلسلہ گفتگو ہے۔ ارشاد ہوا ادعو الی سبیل ربک، حبیب اپنے اللہ اور اپنے رب کے راستے کی طرف انسانوں کو بلاؤ، سبحان اللہ، حکمت کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کوئی بحث کے لیے آمادہ ہو جائے تو اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہو۔ دیکھیے، پڑھے لکھے افراد ہیں، صاحبان فہم و فکر تشریف فرما ہیں، یہ جو زمانے کی گردش ہے نا اور زمانے کا تسلسل، یہ موسم بناتا ہے، موسم آتے ہیں موسم جاتے ہیں، یہ دن اور رات کی آمد و رفت، یہ زمانے کو ایک معین مقدار کے ساتھ تقسیم کرتی ہے روشنی میں اور اندھیرے میں۔ یہ جو صورتحال ہے کہ زمانہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور ہم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو زمانہ ہے نا، جب اسے جمع کرو تو وہ تاریخ بنتی ہے۔ تاریخ الگ سے کوئی شے نہیں ہے، زمانے کے ایک مخصوص زمانے کے اجتماع کا نام تاریخ ہے۔ اچھا، اب ذرا سوچنا اور میرے ساتھ ساتھ سوچتے چلنا کہ ہم جو اس دنیا میں آتے ہیں، اس زمانے کے چکر میں جو ہم پڑے ہوئے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی قافلے اس دنیا میں آتے ہیں، کچھ دن رکتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی ہو رہا ہے۔ کسی کی طاقت ہے کہ اگر آ جائے تو واپس جانے سے انکار کر دے، کسی کی طاقت ہے نہیں ہے نا؟ اچھا بھائی، اگر آ جائے تو واپس جانے سے انکار نہیں کر سکتا، اور اگر نہیں آیا ہے تو اصرار نہیں کر سکتا کہ ہمیں بھیج۔ یہ دونوں کام ناممکن ہیں۔ تو قافلے آ رہے ہیں، اس زمین سے اٹھتے ہیں، اس زمین پہ رہتے ہیں اور اسی زمین کی تاریکیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے نا؟ اب اس کے علاوہ تو نہیں ہو رہا بھائی۔ اب
بہت توجہ رکھنا، جب قافلے آ رہے ہیں اور قافلے جا رہے ہیں تو پوری انسانیت سفر میں ہے یا نہیں؟ یہ تمہیدیں ہیں جو استوار کر رہا ہوں میں. بھائی لوگ آ رہے ہیں، رہ رہے ہیں، پھر واپس جا رہے ہیں کسی اور مقام پر. قرآن مجید نے ایک مقام پر ایک جملہ کہا اور پڑھا لکھا مجمع ہے، اس لیے میں اس آیت مبارکہ کو ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں. والقمر سورہ یاسین میں ہے، قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. بہت مشہور ٹکڑا ہے آیت مبارکہ کا. ہم نے چاند کی منزلیں معین کر دی ہیں، ہے نا. نکلتا ہے بہت باریک سا، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہوتا 14 کو مکمل ہو جاتا ہے. اور سنو گے اس کا گھٹنا شروع ہوتا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح واپس پہنچ کر فضاؤں میں گم ہو جاتا ہے. تو آیا، پلا، بڑھا، جوان ہوا، پھر دھیرے دھیرے وہ چاند ہر مہینے کا بوڑھا ہوتا گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا، اور اب دوسرے مہینے میں نیا چاند نکلے گا. تو جو چاند کی صورتحال ہے پورے انسانی قافلے کی صورتحال. یہ میسج پہنچ رہا نا، پورے انسانی قافلے کی صورتحال یہی ہے کہ آیا، پلا، بڑھا، جوان ہوا، پھر گھٹنا شروع ہوا، یہاں تک کہ چلا گیا. اچھا تو پوری انسانیت سفر میں ہے. آ کے رک جاؤ ممکن نہیں ہے، بھیجے نہ آؤ یہ بھی ممکن نہیں ہے. بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اب جو آ رہے ہو اور جا رہے ہو سفر ہے یا نہیں؟ بہت توجہ رہے اسے کہ یہ وہ محل فکر ہے جہاں سے آیت متصل ہونے والی ہے. بھائی جب سفر میں ہو، پوری انسانیت سفر میں ہے، تو اسے راستہ چاہیے یا نہیں؟ سفر کے لیے راستہ درکار ہے یا نہیں؟ اب تم سے بہتر کون سمجھے گا کہ ایک وہ راستہ ہے جو سرکار اپنے منصوبے کے تحت بناتی ہے، اور ایک وہ راستہ ہے جو چلتے چلتے بن جایا کرتا ہے. اب یہ دو قسم کے راستے ہو گئے یا نہیں؟ حکومت اپنے منصوبے کے تحت بنائے وہ سرکاری راستہ ہوگا، اور جو لوگوں کی آمد و رفت سے بن جائے وہ عوامی راستہ ہے. توجہ، اسی بات کو پروردگار نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا. 6واں سورہ ہے، 153ویں آیت. عجیب و غریب مرحل فکر ہے جہاں میں لے آیا، اور ابھی میں منزل تمہید میں ہوں، یہاں سے پھر آگے بڑھ جاؤں گا. ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. دیکھو ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرو. وَأَنَّ هَذَا، اور یہ صِرَاطِی میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا ہے، راستہ سیدھا ہے. راستہ دکھلانے والا کبھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، دیکھو میرے راستے پہ چلتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں کی طرف نہ جاؤ. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم اللہ کے راستے سے ہٹ گئے تو دوسروں کے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے اور تم پھر کبھی واپس نہیں آؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے. تو اب توجہ رہے، راستہ اللہ کا، توجہ، راستہ اللہ کا. اور اسی راستے پر ذرا سی وضاحت کی سورہ یاسین میں. الم اعہد الیکم، 36واں سورہ قرآن کا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. توجہ رکھنا. ان اعبدونی، بس میری عبادت کرو، یہی میرا سیدھا راستہ ہے.
بھائی عجیب محل فکری ہے. عبادت کرو یہی میرا سیدھا راستہ ہے. تو اللہ کا ایک راستہ ہے اور اس راستے پر انسانوں کو چلنا ہے اور نبی کو حکم دیا گیا اسی راستے کی ہدایت کرو. اب ریلیٹ کیا نا آپ نے آئے مبارکہ کو ان سارے معروضات سے کہ بھائی حبیب اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو. راستہ اللہ کا ہے, عبادت اللہ کا راستہ ہے, تم اسی راستے میں چلو, دوسرے راستوں پہ نہ جانا. بھائی اس کی بات تو طے ہوگی نا. مالک راستہ نظر کیسے آئے, بہت توجہ رکھنا. اچھا بھائی آپ اجازت دیں کہ میں راستے کو اپنی کوہنی سے دیکھ لوں. بات میں نے مکمل کر دی. میرا یہ گھٹنا ہے, اب راستہ تو دیکھنا ہے نا, راستے کی طرف جانا بھی ہے. تو جب دیکھوں گا جبھی تو جاؤں گا راستے کی طرف. تو میں اپنے گھٹنے سے راستے کو دیکھ لوں. کہنے لگے آپ پاگل ہو گئے. اچھا بھائی تو گھٹنے سے نہیں دیکھ سکتے, کہا نہیں. اچھا کوہنی سے, کہا نہیں. بھائی کس سے دیکھیں گے, کہا کہ بھائی آنکھ سے دیکھیں گے. کیوں, اس لیے کہ آنکھ میں نور ہے. آنکھ میں نور ہے. بھائی توجہ ہے, آنکھ میں نور ہے, اس لیے گھٹنا نہیں دیکھے گا راستے کو, آنکھ دیکھے گی. تو دیکھنے, بھائی توجہ ہے, دیکھنے والے کے پاس ایک نور کا ہونا ضروری ہے. راستے پہ جانے کے لیے آنکھ نہ ہو راستہ نظر نہیں آئے گا. تو آپ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ جو راستہ دیکھے وہ نور ہو, جو راستہ دکھلائے کیا وہ نور نہیں ہوگا. بہت سامنے کی بات ہے بھائی. اسی لیے تو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ, بہت دور جانا ہے اور اس آیت کو ضمناً بیان کر کے آگے بڑھوں گا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں, ایک نور ہے اور ایک قرآن ہے. بہت توجہ ہے. اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, بہت دور جا رہا ہوں میں. اور اب یہ دوسرا مرحلہ فکر ہے, آرام سے سنتے جانا. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ کل بھی آیتوں کی تعداد بڑھ گئی تھی تو شاید میں آج آیتوں کی تعداد کم کر دوں, لیکن ذرا سی توجہ درکار ہے. کہنے لگا سورہ نحل میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا, یہ کوئی انوکھا طریقہ نہیں ہے راستہ دکھلانے والا آئے, یہ کوئی بالکل انوکھی بات نہیں ہے. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, كُلِّ أُمَّةٍ, توجہ رکھنا. اب میں مجبور ہو گیا, خدا کی قسم مجبور ہو گیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ, کل ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اب راستہ بتلایا ان رسولوں کے ذریعے, اللہ کی عبادت کرو, نفس کی سرکشی سے پرہیز کرو. آرام سے سننا, یہ پالیسی میکنگ آیت ہے قرآن کی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ, كُلِّ أُمَّةٍ, یہ کل کا لفظ ذہن میں رہے. كُلِّ أُمَّةٍ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. تو جب ہم نے رسول بھیجے نا, ہر قوم میں, ہر قبیلے میں, ہر بستی میں ہم نے رسول بھیجے. جب رسول بھیجے تو ان کے بھیجنے پر دو ریئیکشنز ہوئے, دو رد عمل ہوئے. منہم من ہدی اللہ, کچھ وہ تھے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی. ومنہم, توجہ رکھنا, منہم من ہدی اللہ, کچھ وہ تھے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی. ومنہم من حقت علیہ الضلالۃ, کچھ وہ تھے جو گمراہ ہو گئے, ہدایت کی نسبت دی اپنی طرف. سمجھ رہے ہو بات کو, ہدایت کی نسبت دی اپنی طرف کہ ہدایت ہم کرتے ہیں. ومنہم من حقت علیہ الضلالۃ, اور کچھ گمراہ ہو گئے. تو اب گمراہ کرنا اللہ کا کام نہیں ہے, ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے. بس توجہ رکھنا. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جاؤ اس زمین کو کھودو, اس زمین پہ سفر کرو, اس زمین کے آثار قدیمہ دیکھو, تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ کیسی کیسی حکومتیں ہم نے توڑ دیں, کیسی کیسی سلطنتیں ہم نے تہو برباد کر دیں, اور تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. تو ہم نے ہر قوم میں توجہ رہے, اب
کل سے متصل کر رہا ہوں اس مقام پر. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے اور اب پیغمبر اکرم کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے فرمایا سورہ رات 13واں سورہ قرآن کا انما انت منذر ولکل قوم ہاد. انما کی ایک آیت رہ گئی کل. انما کی ایک آیتیں تو بہت ہیں انما کی, یعنی کل جس کو میں نے ذخیرہ کیا تھا ریلیٹ کرنے کے لیے اس مرحلے پر, وہ یہ آئے مبارکہ کی سورہ رات 13واں سورہ انما انت منذر. حبیب تیرے جیسا کوئی نذیر نہیں آیا, جیسے تم ہو ویسا کوئی اور نہیں. کل کی گفتگو بولے کل قوم ہاد, اور ہم نے ہر قوم میں ایک ہادی معین کیا ہے. اب تیسری مرتبہ کہوں 13واں سورہ قرآن کا, ابھی لاؤ تو میں دکھلا بھی دوں تمہیں, اس لیے کہ اس آئے مبارکہ سے کام لینا چاہ رہا ہوں. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. لکل قوم وہاں کیا تھا ولقد بعثنا فی کل امۃ, ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا. اور یہاں کیا کہہ رہا ہے لکل قوم ہاد, اور ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی معین کیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا, اس کل کو کوئی توڑ سکتا ہے دنیا کا آدمی؟ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کل کہیں ٹوٹے گا؟ کیوں نہیں ٹوٹے گا بھائی؟ میں نے کبھی, بہت پرانی بات ہو گئی, ایک دن کسی مجلس میں بڑا اجتماع تھا تمہارے شہر میں, میں نے یہ کہا تھا کہ کل سامعین آ گئے, یہ میں نے مثال دی تھی. کل مجلس کے کل سامعین آ گئے. اگر میں یہ جملہ یہ مثال میں کہہ رہا ہوں سنجیدگی سے کہہ دوں یہ جھوٹ ہے. میں مثالاً کہہ رہا ہوں سنجیدگی سے یہ جھوٹ ہے, اس لیے کہ مجھے کل سامعین کا تو پتہ بھی نہیں. تو کل وہ کہے جو کل کو جانتا ہو. بھائی کل وہ کہے گا نا جو کل پہ قادر ہو, علی کل شیء, علی کل شیء قدیر, جو کل پہ قادر ہو اسی کو حق ہے کل کہنے کا. تو کوئی اور کل نہیں کہہ سکتا. یا میرا اللہ کہے کل یا میرا نبی کہے کل. بھائی میں نے کہا اللہ کہے کل یقیناً کل لیا ہے, اور میرا نبی کہے وما ینطق عن الہویٰ, پڑھے لکھے مجمع میں بات ہو رہی ہے, وہ بھی خواہش نفس کے مطابق تو بولتا نہیں ہے, جو بولتا ہے وہ یہ لائی ہے. تو بس دو کل ایسے ہیں جن پر مجھے اعتبار ہے. اللہ کہے کل تو پھر کل, اور اس کا نبی کہے کل. بات ہو گئی. کہنے لگا قرآن میں وجعلنا من الماء کل شیء حی, کل ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی, ہر شے کو ہم نے پانی سے حیات دی ہے, ٹوٹ نہیں سکتا چونکہ اللہ نے کہہ دیا کل ہے نا. اچھا بھائی کون سا سننے والا ایسا ہے جس کے پاس آیت محفوظ نہ ہو ذہن میں کل نفس, کوئی بچ نہیں سکتا کتنی بھی لمبی عمر کیوں نہ ہو, بچے گا نہیں, اس لیے اس نے کہہ دیا کل. اب یہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا یہ دونوں آیتیں. کہنے لگا قرآن مجید میں کل حزب بما لدیہم فرحون, یہ جو اب ایک زبان کے لوگ ہیں, ایک قبیلے کے لوگ ہیں, ایک قوم کے لوگ ہیں, یہ آپس میں بہت خوش رہتے ہیں. دوسری قوم کو تم برداشت کر لو یہ اچھی بات ہے, لیکن ان میں مکس اپ ہو جاؤ یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ جس کا قرآن نے کہہ دیا کل حزب بما لدیہم فرحون. تو قرآن جہاں کہہ دے کل وہاں کل بن گیا. اس پہ تو اعتراض نہیں کرو گے نا. اب آئے کی طرف واپس چلو, اور یہی تو مجھے لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. بھائی بہت توجہ رکھنا. انما انت منذر ولکل قوم ہاد, ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. تو جب تک اس دنیا میں ایک بھی قوم زندہ ہے ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. زمان علیہ السلام بابا بلند سلوات
یہ میسج پہنچ گیا میرے سننے والوں کو. انما انت منذر ولکل قوم ہاتھ. بھائی میں آیتیں پہلے سے محفوظ ہے ذہنوں میں, اب جو استدلال دے رہا ہوں اس کو ذہن کے اندر محفوظ رکھتے چلے جانا. ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. کل قوم پہ اصرار ہے قرآن کو کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے. تو اگر کوئی قوم بھی آج دنیا میں موجود ہے, ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. مالک کیسے پتا چلائیں کہ وہ ہادی ہے کون؟ کہا پھر قرآن پڑھو. یوم ندعو کل اناس یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم قیامت کے دن کل اناس ایک ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ جانا ہے امام کے ساتھ. اگر خلیفہ کے ساتھ چلے گئے تو یوم ندعو کل اناس بامامہم کل اناس. اب وہ ذہن میں محفوظ ہے نا بھائی, توجہ رہے. ولکل قوم ہاد سورہ رات. اور اب یہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم قیامت کا دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اب امام کے ساتھ جانا ہے, کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں جانا. کیونکہ تم بہت پڑھے لکھے ہو اس لیے آیت کو آیت سے ریلیٹ کرو, ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی. تو جو ہادی ہے وہی امام ہے. کیا تک ایک آیت میں نے پڑھی ہادی کی, دوسری آیت پڑھی امام کی. جو ہادی ہے وہی امام ہے. اب کیسے پتا چلائیں کہ اس امام کی صفت کیا ہے؟ کیسے پتا چلا اس امام کی صفت کیا ہے؟ تو اب دیکھو بھائی ایک آیت سنتے جاؤ. وَكُلَّ شَيْءٍ جمع کہیں گیا نا, وہ آیت تو پڑھنی نہیں تھی. اس کے بولنے سے پہلے بہت احتیاط کرنی چاہیے ہے نا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. ہم نے ہر شے لکھ دی کتاب میں. بہت توجہ رہے. کل شیء احصیناہ کتابہ, ہم نے ہر شے لکھ دی کتاب میں. اور اب پڑھو اس آیت کو وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. تو اب سمجھ میں آیا امام ہے کون. جیسی کتاب ویسا امام, جیسا امام ویسی کتاب. ایک مسلسل خط فکر ہے, اور اس خط فکر کو چاہتا ہوں میں کہ میرے نوجوان دوست اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں, تاکہ یہ استدلال بار بار نہیں ہوتے قرآن مجید سے. تو اب کیا نتیجہ نکلا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو قابو میں دے دیا امام مبین کے. بڑی مشکل سے میں نے یہ ترجمہ کیا, اس لیے کہ ایسا کا ترجمہ آسان نہیں ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر شے کا کنٹرول میں نے امام مبین کو دے دیا. اچھا أحْصَيْنَاهُ میں نے دیا ہے, آیت ہے قرآن کی, میں نے دیا ہے, کنٹرول میں نے دیا ہے. تو اب پہچاننا کہ اچھا امام کون ہے, امام مبین کون ہے, پہچاننا. جسے ہم دے وہ امام مبین, جو زبردستی کھینچتا پھرے
یہاں تک میرے ساتھ آ گئے نا. تو دیکھو بھائی میں نے تو کوئی حدیث نہیں پیش کی, میں تو آیات پیش کر رہا ہوں. تو اب یہاں رک جاؤ, اس لیے کہ کل شیء کی آیتیں نہیں پڑھوں گا, اب ذرا سا آگے جاؤں گا تمہارے ساتھ, لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے. تو اب اللہ نے اگر کہہ دیا کل شیء, تو کوئی شے اس سے باہر ہے نہیں ہے نا. ہر شے کا کنٹرول میں نے امام کو دے دیا. تو کیا خیال ہے, فقط زندگی کا کنٹرول دیا, موت کا نہیں؟ بھائی آپ کا فتویٰ کیا ہے کہ فقط زندگی کا کنٹرول دیا, موت کا نہیں؟ بھائی جب ہر شے کا کنٹرول دے دیا تو زندگی میں بھی کنٹرول ہے, موت کا بھی کنٹرول ہے. آج سے یہ گفتگو نہ کیجیے گا کہ زندہ کیسے ہے, کنٹرول میں ہے زندگی. زندگی اس کے کنٹرول میں ہے. تب اللہ کا کل سمجھ میں آ گیا کہ اگر اللہ جہاں بھی اللہ کل کہہ دے, پوری دنیا مل کر اس کل کو توڑ نہیں سکتی, ٹھیک ہے نا. تو وما ینطق عن الہویٰ, اگر رسول کی زبان سے کل نکل جائے تو ساری دنیا مل کر رسول کے کل کو توڑ نہیں سکتی. بھائی بالوں کے خیمے میں خندق کے میدان میں میرا رسول بیٹھا ہوا ہے. عجیب بات ہے, ابھی تو میں نے آگے بیان ہی نہیں کیا, لیکن اب یہ جملہ تو ہدیہ کروں گا اپنے سننے والوں کو. من لہو ہے کوئی اس کافر کے مقابلے پہ جانے والا. واقعہ تو بیان ہی نہیں کروں گا. بھائی یاد ہے نا جب اس نے چیلنج کیا تھا, کیا فرمانے لگے, من لہو ہے کوئی اس کافر کے مقابلے پہ جانے والا. بس توجہ رکھنا, خاموش کا انما اعلی رؤوسہم الطیر, اتنے خاموش تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, مورخین نے جو جملہ لکھا ہے اس جملے کو میں نقل کیا, مورخ طبری نے لکھا ہے خصوصیت کے ساتھ. اسے ریپیٹ کیا ہے بعد میں بعد کے مورخین نے, لیکن سب سے پہلے طبری نے یہ جملہ لکھا کہ اتنے خاموش بیٹھے تھے. رسول کا من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا, ایسے خاموش بیٹھے تھے سر کو جھکائے ہوئے. انما علی رؤوسہم الطیر, گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ بھائی چپ چاپ بیٹھے رہو ورنہ سر ہلے گا تو پرندہ اڑ جائے گا. اتنی احتیاط سے تشریف فرماتے سارے حضرات. تو ٹھیک ہے تشریف فرماتے. اس نے پھر چیلنج کیا, واقعہ نہیں بیان کروں گا, میں تو ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں. پھر پوچھا من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا. اچھا, بیٹھے ہوئے سارے لوگ بڑے جلیل القدر تھے, شمع رسالت کے پروانی, بڑے معتبر لوگ. ٹھیک ہے نہیں بولے کوئی صاحب, وہ اٹھا جو ذوالعشیرہ کی دعوت میں اٹھا. انا لہو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں جاؤں, اب بیٹھ جاؤ, توجہ رہے. اب تیسری مرتبہ پیغمبر نے کہا من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا, فلہ الولایۃ بعدی, اگر کوئی اس کے مقابلے پہ جائے گا تو اسے میں اپنے بعد اپنی جانشینی دوں گا. کیا خیال ہے آپ کا اس جملے کے متعلق؟ پوری پالیسی ہے رسول کی کہ ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا, اگر گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے بعد کی جانشینی اس جانے والے کو دے دوں گا. یہی ہے نا. اب اس میں دو باتیں تو رسول نے کہہ دی. پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ اسے جانشین بناؤں گا, دوسری بات یہ کہہ دی کہ وہ بچے گا. کتنی باریک بات تھی, وہ بچے گا.
بھائی جبھی تو جانشین بناؤں گا. تو اب یہ تو ایمان بالرسالت کی بات ہے کہ کس کو کتنا قول رسول پر ایمان ہے. توجہ رکھنا. اور اب اس نے آگے بڑھتا, میں نے کب یہ جملہ عرض کیا تھا, یہ جملہ اب ناگزیر ہو گیا ہے, مجبوری ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں میں کہ اس کی ہمت بڑھ گئی, بار بار چیلنج کر رہا ہے, کوئی مسلمانوں کی طرف سے اٹھ کے نہیں جا رہا, جبکہ لوگ بھی موجود ہیں. تو ایک مرتبہ وہ گھوڑے کو عبور کر کے خندق کے ادھر آیا اور آنے کے بعد رسول کے خیمے پر نیزہ مارا, نیزہ مار کے اسے چاک کر دیا. رسول جس خیمے میں تشریف فرمائے اس کو کھا دیا اور نیزے کی نوک سے ہٹایا پردے کو اور کہا کیا بات ہے, بات کیا ہے. پیغمبر اکرم کو نعوذ باللہ اس کا گستاخانہ جملہ نقل نہیں کروں گا, پیغمبر اکرم سے کہنے لگا ان کا نام لے کر کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں, تم بھی نہیں آتے, تمہارا کوئی ساتھی آ جائے وہ بھی نہیں آتا, تو تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مر جاؤ تو شہید ہو, مار دو غازی ہو, ٹھیک ہے نا, تو آتے کیوں نہیں, میں تو تمہیں شہادت دینے کے لیے آیا ہوں. اب رسول اکرم کو انکا لعلی خلق عظیم, یہ رسول صاحب اخلاق عظیم, اخلاق عظیم کا مالک. ایک مرتبہ مجمع کو جلال کے عالم میں میرے نبی نے دیکھا اور کہنے لگے من لحاظ القلب, ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والے. یہ عجیب مرحلہ فکر ہے. زبان مبارک رسول سے یہ جملہ نہ لکھا ہوتا تو میں ممبر پہ ترجمہ بھی نہ کرتا, لیکن اب میرے رسول نے کہہ دیا ہے تو ترجمہ تو کروں گا. من لحاظ القلب, ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والا. یا رسول اللہ آپ کی اتنی پاک زبان, اتنی پاک زبان اور اتنے نجس جانور کا تذکرہ, بس کہنے لگے کہ یہی تو سکھلانا تھا, جب تک دور سے حملہ کرو گے انسان سمجھوں گا, اور اگر خانے رسالت پہ حملہ کر دیا پوری طاقت سے نعرہ ہے کوئی اس نجس جانور کے مقابلے میں جانے والا. تیسری مرتبہ بھی وہی اٹھا, انا لہو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں جاؤں کا قریب آؤ, امامہ رکھا, آبا اڑائی, تلوار حمائل کی اور چلے. جب چلے تو وہ دعا بھی نہیں سناؤں گا جو دعا میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہے خندق کے میدان میں. جب پہلا قدم علی کا نکلا اور دوسرا قدم انہوں نے خیمے کے باہر رکھا تو اب میرا نبی بولا برزل ایمانو, وہ اللہ کا کل تھا, یہ میرے نبی کا کل ہے. برزل ایمانو کلو, کلو نہ اللہ کا کل ٹوٹ سکتا ہے نہ میرے نبی کا کل ٹوٹ سکتا ہے. برادر ایمان و کلو, پورا ایمان میدان میں گیا. تو یہ دائیں بائیں ہے کون؟ یہ ماڈل فکر تو ہے نا, وہ اللہ کا کل, یہ میرے نبی کا کل. اچھا بھائی اب ایک مرتبہ کل نہیں ہے, برزل ایمان و کلو, پورا ایمان گیا.
ٹھیک ہے نا. کدھر گیا بھائی؟ روایت تو یاد ہوگی نا میرے ساتھ. برزل ایمان کلو ایلل کفر کلے. اب میری آج تک سمجھ میں نہ آیا بھائی علی تو ہے پورا ایمان، لیکن اب جو علی کے حوالے سے آئے گا اس کا ایمان رسول کو قبول نہیں. لیکن ایک جملہ تو ہدیہ کر دوں اپنے سننے والوں کو اور خصوصیت کے ساتھ نوجوان دوستوں کو. اچھا بھائی تو اب علی ہیں اس میدان میں کل ایمان، اور وہ کون ہے؟ مشرک کل کفر. بس کل ایمان علی سمجھ میں آتے ہیں لیکن وہ کل کفر سمجھ میں نہیں آتا. کافر ہے، بہادر ہے، کافروں کی طرف سے مشرکوں کی طرف سے جنگ لڑنے آیا ہے، لیکن کل کفر تو نہیں ہے. اگر اس لقب کا دنیا میں کوئی بھی مستحق ہے تو وہ ابلیس ہے، کل کفر. ٹھیک ہے نا. تو یہ رسول اللہ نے کیا کہہ دیا؟ یا رسول اللہ علی ہے کل ایمان. آپ فرما رہے ہیں وہ کہاں سے کل کفر ہو گئی؟ یہاں بھی میں کلیہ دے رہا ہوں کہ یہ ہے کل ایمان. اب اس کے مقابلے پر جب آئے اور جہاں توجہ رکھنا، اس لیے کہ مجھے پھر واپس جانا ہے اور سلسلے فکر بہت طویل نہیں ہے. آج کے کچھ 10-15 دقیقے اور کل کا 1 گھنٹہ اور گفتگو تمام ہو جائے گی. لیکن جہاں میں لے آیا ہوں وہاں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، پھر واپس لے چلوں گا قرآن مجید کی طرف. یہ رسول کا کل، وہ اللہ کا کل. ٹھیک ہے نا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اب سنو بھائی، تم بہت بڑے شہر میں رہتے ہو، یہ شہر کاسموپولیٹن ہے، بین الاقوامی شہر ہے. اچھا تو جب بین الاقوامی شہر ہے تو جتنے بڑے سامعین ویسا خطیب، جیسی مسجد ویسا ملا. تو کہنے لگے کیا ٹھیک ہے یہ امامی مووی سے بھی مراد قرآن ہی ہے. تو کل شہر احسنا ہو کہ امامی مووی اس سے مراد قرآن ہے. اور اگر تم اخبارات دیکھتے ہو نا تو آج کل آ بھی یہی رہا ہے، یہی ہے کہ امام مووی سے مراد بھی قرآن ہی ہے. کہیں کتاب کہہ دیا، کہیں امام مووی کہہ دیا. اور اس کے بعد جان تو کہا کیا، میں تو کہا کیا گیا اس پر بات کرتا ہوں، کہاں کس نے یہ میرا موضوع نہیں. کہنے لگے امامت کا کوئی واضح تصور قرآن میں نہیں ہے. لکھا ہے، پڑھا کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا. اچھا آج تو لکھ ہی دیا، آج تو مراد یہ نہیں اس ہفتے میں تو لکھ ہی دیا، بزرگ بھی یہی لکھتے چلے آتے. سبحان اللہ. بھائی اگر وہ تصور انہیں مل گیا ہوتا تو جمع ہو کے بیٹھنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں ملا. ضروری تو نہیں ہے کہ طلاق کے بعد ہر وہ چیز جو تم چاہتے ہو وہ مل ہی جائے. تو اب ایک پرانی داستان کی طرف تمہیں لے چل رہا ہوں اور ذرا سروے کرنا کہ کیا واقعا. کہنے لگے جانتے ہو کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا. چیلنج ہے ہمارے بعض علماء کا، یہ چیلنج ہے کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ امامت جو ہے وہ رہے گی اور قیامت سے متصل ہوگی. نہیں ہے قرآن میں. اچھا واقعہ یہ ہے کہ اگر تم دیکھو گے نا تو تمہیں قرآن میں نظر نہیں آئے گا. تو اب آج جب تم نے بڑے اطمینان کے ساتھ کل کا پورا گھنٹہ سماعت کیا اور آج بھی 45 منٹ تو تقریباً ہو ہی رہے ہوں گے، تو بہت آرام سے سننا. اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہے تقریر تو اسے لکھ بھی لینا اور آیتوں کو ویریفائی کر لینا. بڑی مشہور آیت ہے، ہر سننے والے کے ذہن میں محفوظ ہے اور اسی آیت سے استدلال کرنا چاہ رہا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ قرآن میں امامت کا کوئی تصور واضح واضح کا لفظ تھا، واضح تصور قرآن میں نہیں. اچھا تو اب مجھے ایک جگہ تو ملا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بڑی مشہور آیت ہے. فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے کچھ کلمات میں ابراہیم کا امتحان لیا.
فأتمہن، اور ابراہیم 100% کامیاب ہوا. یہ میں نے ترجمہ کیا ہے، یہ ترجمہ کیا ہے اتمام کا. اتمہن 100% ابراہیم کامیاب ہوا. تو اب جب امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم میں تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ آف دا ریکارڈ کبھی کبھی یہ جملہ میں سن لیا کرو جو آف دا ریکارڈ ہوتا ہے. یہ امامن للناس ہیں. بنی اسرائیل میں کچھ پیغمبروں کو امامت دی گئی لیکن وہ امامن لبنی اسرائیل. سورہ سجدہ میں بھی آیت ہے، سورہ قصص میں بھی آیت ہے، ممکن ہے سورہ انبیاء میں بھی مل جائے. تو اب یہ ہے للناس امامہ، امامت للناس، پوری انسانیت کا امام بنایا. ٹھیک. ابراہیم خوش ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، خوش ہوئے؟ کیسے پتا چلا کہ خوش ہوئے؟ کسی کی بات دلیل نہیں ہے بھائی. میں تو اگر قرآن میں نعوذ باللہ ترجمے میں اضافہ کر دوں تو سمجھانے کے لیے ہوگا نا. انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا. اب میں بریکٹ میں ڈال رہا ہوں ابراہیم خوش ہوئے. اگر خوش نہ ہوئے ہوتے تو اپنی اولاد کے لیے دعا نہ مانگتے. یہی تو میرا مشن ہے کہ قرآن مجید کچھ کہتا ہے اور کچھ ہماری سمجھ پہ چھوڑ دیتا ہے. تو ابراہیم خوش ہو گئے نا جب ابراہیم کو آرام سے سننا، ابراہیم کو امام بنایا تو ابراہیم خوش ہوئے. اچھا میں ہوتا تو میں پریشان ہو جاتا. میں ہوتا ہی کیوں؟ لیکن بفرض محال عرض کر رہا ہوں میں پریشان ہو جاتا کہ اب ابراہیم کے عہد کا بادشاہ کون ہے؟ نمرود. سب کو معلوم ہے نمرود، یعنی بیوروکریسی نمرود کے پاس، انتظامیہ نمرود کے پاس، نمرود کے پاس، عدلیہ تو تھی ہی نمرود کے پاس. اب یہ جملہ کسی اور معنی میں نہیں ہے بھائی. عدلیہ اگر نمرود کے پاس نہ ہوتی تو ابراہیم کو آگ میں پھینکوانے کا فیصلہ کون کرتا؟ تو سبھی. اچھا اب میں کیا کروں؟ بیوروکریسی تھی نا نمرود کی. اچھا تو پولیس بھی نمرود کی. اچھا فوج تو ہوتی ہی ہے بادشاہ کی، فوج بھی نمرود کی ہے یا نہیں؟ لشکر نمرود کے پاس، فوجیں نمرود کے پاس، تخت حکومت کا نمرود کے پاس، سارے خزانے نمرود کے پاس ہے نا. ان کو کیا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ تمہیں امام بنا دیا. اور ابراہیم خوش بھی ہیں بہت. تو آج ابراہیم کا فتویٰ سمجھ میں آ گیا کہ حکومت اور ہے، امامت حکومت اور ہے، امامت اور ہے. ورنہ ابراہیم خوش نہ ہوتے. قالا ومن ذریتی، کا پروردگار یہ امامت میری ذریت میں جائے گی تاکہ ہاں جائے گی. اب کہا کچھ جاتا ہے، سمجھا کچھ جاتا ہے. اس میں قرآن نے تو یہ کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، ہم ظالموں کو یہ عہد نہیں دیں گے. میں نے با محاورہ ترجمہ کیا. جناب مولانا تشریف فرما ان سے پوچھیے کہ میں نے ڈنڈی تو نہیں مار دیتا تھی. لا ینالو عہد الظالمین، میرا عہد امامت ظالموں تک نہیں جائے گا. بہت توجہ ہے. یعنی امامت ہم دیتے ہیں، ظالم کچھ چھینتا نہیں ہے. اب فیصلہ کرو. آیت پڑھی ہے میں نے قرآن کی، فیصلہ کرو. اب ذریت میں امامت گئی یا نہیں گئی؟ گئی نا. اچھا آپ روکیں گے اسے؟ کوئی نہیں روک سکتا نا. دیا کس نے؟ اور مانگی ہے ابراہیم نے ذریت کے لیے. قالا ومن ذریتی، مالک میری اولاد کو بھی دے دے. تو اب کبھی کبھی خلفشار ہوتا ہے.
اور اگر میں سوچ رہا ہوں تو تم بھی سوچو. ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنا دیا پوری انسانیت کا, مالک میری اولاد کو بھی بنا دے, ذریت کا لفظ میری ذریت کو بھی بنا دے. تو جب تمہیں امامت مل گئی تو خود دے دو. بھائی اب تمہاری ملکیت میں آ گئی نا امامت, تو خود اولاد کو دے دو. اب میں سفارش تو کر سکتا ہوں لیکن امام بنا نہیں سکتا. تو جو کام ابراہیم جیسا نبی نہ کر سکے وہ آپ کیسے کرنے لگے؟ بس بھائی باتوں باتوں میں اتنا وقت ہو گیا تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو. تو اللہ نے ابراہیم کی ذریت کو امامت دی. آیت ہے نا قرآن کی. اگر چیلنج کرنا ہے بھائی مجھے ابھی چیلنج کر دو, میں بیٹھا ہوں. آیت ہے قرآن کی کہ اللہ نے ایک عہدہ دیا امامت کا ابراہیم کو بھی اور ابراہیم کی ذریت کو بھی. اور اب سورہ عنکبوت 29واں سورہ ہے قرآن کا, اور سورہ کی 27ویں آیت. کوٹیشن اس لیے دیا کہ میری بات پہ اعتبار نہ کرنا, جا کے دیکھنا. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کرتے پروردگار نے کہا وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب. ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت دے دی, کتاب دے دی. تو اب مجھے دو چیزیں نظر آئیں ابراہیم کی ذریت میں, ایک نبوت, دوسرے امامت. بیٹا کبھی کبھی سوال کرنے کا جی چاہتا ہے. بزرگ تو جانتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا اور کثیر تعداد میں دائیں بائیں میرے سامنے ہوتے ہیں, انہیں میں متوجہ کرتا ہوں پوچھ کے. تو بھائی آپ کتنے عہدے گئے ابراہیم کی ذریت میں؟ دو. پہلا عہدہ نبوت, دوسرا عہدہ امامت. طے ہو گئی بات. اور ایک آیت سورہ بقر کی, دوسری آیت سورہ عنکبوت کی. اب کوئی روک سکتا ہے ان عہدوں کو؟ امامت روک سکتے ہیں؟ بھائی اللہ روکے تو روکے. اچھا نبوت روک سکتے ہو؟ تو اب قیامت تک یہ دونوں عہدے جائیں گے ابراہیم کی ذریت میں. طے ہو گئی بات. قیامت تک کوئی نہ نبوت کو روک سکتا ہے نہ امامت کو روک سکتا ہے. اور اب ایک دن 35واں سورہ احزاب, اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے محمد پہ نبوت ختم کر دی. تو دو عہدوں میں سے ایک تو ختم ہو گیا. اب ختم امامت کی آیت تم دیکھ رہے اب بھی امامت کی آیت نظر نہیں آتی. واضح تصور نہیں ہے بھائی, اس سے زیادہ باتیں تصورات چاہتے کیا. اور اسی کو کہا میرے نبی نے, جاؤ دیکھو صحیح کتابوں میں اور مسند حدیث کی کتابوں میں دو مختلف طریقوں سے روایت پڑھ رہا ہوں, اور صحاح ستہ میں بھی روایت ہے, موجود ہے, لفظوں کے اختلاف کے ساتھ. بس توجہ رہے. خلفائی 12, میرے خلفاء 12 ہوں گے. سنو بھائی کیا کہا, میرے خلفاء 12 ہوں گے. تو کس کے خلفاء؟ رسول کے خلفائی. اور ایک اور بھی روایت ہے جو ائمتی سے بھی آئی ہے کہ میرے بعد امام 12 ہوں گے. اور بہت ہے بکثرت, میں نے اس موضوع پہ کتاب بھی لکھی اور وہ چھپی ہوئی ہے 10 سال 5 سال پہلے میں نے لکھی کہ کہاں کہاں علماء اسلام نے 12 اماموں کو مینشن کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے خلفائے 12. اچھا بھائی, تو میرے خلیفہ کتنے ہوں گے؟ 12. صحیح ہو گئی بات. اس کام کی باتیں بھی کبھی کبھی ہو جانی ضروری ہے. کچھ تھوڑی سی وقت نہیں ہے, 10 دقیقے شاید رہ گئے ہیں اور اسی میں بات کو سمپ کرنا چاہ رہا ہوں میں. تو میرے سلام جی اللہ تعالی جوری بابا دے بلند
تو میں نے تو روایت پڑھ دی میرے خلیفہ 12 ہوں گے، ہے نا. اب یہ بہت بیتو کا سوال ہے، جوانوں سے پوچھنا، بزرگ تو سنے ہی نہیں. بھائی کس کے خلیفہ؟ رسول کے. خلفائی میرے خلیفہ 12 ہوں گے. کس کے خلیفہ؟ رسول کے. اچھا تو خلیفہ ہیں رسول کے بنائیں گے آپ؟ میں نے بڑی زحمت دی اور اب اس سے زیادہ سلسلے سفیر کو آگے لے جانا نہیں چاہ رہا ہوں، ورنہ میرے پاس بہت کچھ ہے. بھائی 12 ہوں گے میرے خلفاء، میں نے تاریخ میں پڑھا اور سر آنکھوں پر خلفائے راشدین 4، 12 نہیں. اچھا اور آگے بڑھا میں، خلفائے بنی امیہ 28، پھر اور آگے بڑھا خلفائے بنی عباس 37. اچھا بھائی اب مان لو اتحاد بین المسلمین کے تحت حاضر امام 49. اچھا بھائی داعیان مطلق بمبئی والے 52. تو 12 کا عدد سوائے ہمارے فرقے کے کہیں اور پورا نہیں ہوتا. تو اب یہ مرحلہ فکر تو ہے کہ دین دے دیا، شریعت دے دی، اب یہ 12 کی ضرورت کیا تھی؟ تو میرے جملے کو یاد رکھنا اور قیامت تک کے لیے یاد رکھنا کہ پروردگار محمد رسول اللہ دین لائے، کتاب لائے، شریعت لائے، اپنی سنت بھی بنا دی. ٹھیک ہے نا. اب یہ میں آخر کلام میں جملہ کہہ رہا ہوں، سنت بنائی، میرے نبی نے حلال دیا، میرے نبی نے حرام دیا. صرف قرآن والا نہیں، اپنے کردار سے حلال و حرام بنایا. میری بات پہ اعتبار نہ کرنا، جاؤ سورہ اعراف کی آیت دیکھ لینا، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا. یحل لہم الطیبات، میرا نبی حلال کرے گا پاکیزہ چیزوں کو، خود حلال کرے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو حرام کرے گا، خود کرے گا. اللہ کا حلال و حرام فقط وہ بیان نہیں کرے گا، بلکہ اپنی طرف سے بھی کچھ چیزوں کو حلال کرے گا، اپنی طرف سے بھی کچھ چیزوں کو حرام کرے گا. یعنی حلال و حرام کا حق دے دیا ہے محمد کو. یعنی میں اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اول کلام سے ملا لینا کہ محمد انبیاء میں وہ تنہا ہے کہ قدم رکھتا جائے راستہ بنتا جائے. تو اب قرآن میں تو امکان نہیں ہے کہ کوئی تحریف کر دے، لیکن جب رسول کی سنت آئے گی، رسول کا حلال و حرام آئے گا، تو اس میں خطرہ تو ہے نا کہ لوگ اس میں ڈنڈی مار دیں. تم سے بہتر کون جانے گا. میرے نبی کی ایک روایت ذہن میں آ گئی، کسورا علی الکذابہ، نبی کا قول ہے کہ آج کل لوگ بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہو گئے ہیں جو روایتیں گڑھ کے میری طرف چپکا دیتے ہیں. ہم سمجھے تھے کہ اس دور کے سارے ہی مقدس ہیں. بس میری تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی. یعنی ہم تو یہی سمجھے تھے نا سارے متقی سارے پرہیزگار، نہیں، رسول فرما رہے ہیں. اور ہر محدث نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کسی ایک فرقے کی روایت نہیں ہے، سب مانتے ہیں. میرے نبی نے کہا کہ جھوٹے جو مجھ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اب میری طرف سے روایتیں گڑھ کے پیش کر رہے ہیں، کسورا بہت ہو گئی ہیں. تو اگر وہ جھوٹے رہ جاتے تو میرے نبی کی سنت خراب ہو جاتی یا نہیں؟ اب دو چیزیں ہیں میرے پاس، پاکستان کا قانون، کتاب خدا، سنت رسول. دو چیزیں، خدا کی کتاب، رسول کی سنت. یہی ہے آپ کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے. تو کتاب خدا میں تحریف کا تو امکان نہیں ہے، اور وہ کذابہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنت میں تحریف کرتے ہیں. سنت کے معنی سیرت. اب آخری جملے سنو، اور آج اب مجھے کنفیوژن ہے کہ میں کیا بیان کروں کیا بیان نہ کروں، سمجھ رہے ہو نا. تو اب بات کو تو روکوں گا اس مقام پر. اب میں نے جب داؤد علیہ السلام کی سیرت پڑھی، ان کی کتاب زبور
آج پائی جاتی ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں ظہور, اردو میں ترجمہ اس کا موجود ہے. ظہور اور ہے اللہ سے مناجات, تقویٰ, طہارت, مغفرت. ظہور ایسی کتاب ہے. اور یاران طریقت نے جب حضرت داؤد کی سیرت لکھی تو لکھ دیا کہ انہیں ایک خاتون پسند آ گئی, اس کے شوہر کو جنگ میں مروا دیا, اس سے شادی کر دی. زبور اور سیرت داؤد بدل دی. عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل آج موجود ہے, مختلف ورژنز موجود ہیں, پڑھ لینا. جانتے ہو عیسیٰ جیسا نبی جس کی کتاب انجیل کی تعریف کی ہے پروردگار نے کہ ہم نے انجیل اس کو اتاری, ٹھیک ہے نا. آپ یقین کیجئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ شراب پینے کا واقعہ موجود ہے انجیل اور سیرت عیسیٰ. بہت توجہ رہے بھائی, یہ کنکلوژن ہے میری گفتگو کا. اگر میں حوالے دینے شروع کروں تو بہت دیر سے لگ جائے گی. میں دیکھو وید اور کرشن جی کی سیرت, اور اشاروں میں نے بات کہہ دی, میں نے وید بھی دیکھی ہے. تو وید اور کرشن کی سیرت اور, توریت اور موسیٰ اور, انجیل اور عیسیٰ اور, زبور اور داؤد کا کیریکٹر سیرت داؤد اور. تو یہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب نبی چلا گیا تو نبی کی امت نے اس کے کیریکٹر کو مسخ کر کے رکھ دیا, سنت خراب کر دی. ایسا ہوا ہی نہیں ہوا, تبھی تمام ہو گئی, سنت خراب کر دی امت والوں نے. تو پروردگار یہ آخری نبی ہے اور اس کی سیرت آخری سیرت ہے, تو تو قرآن کو تو بچا لے گا, سیرت کا کیا ہوگا؟ آپ مت گھبراؤ, ایک بھیجوں گا سنت بنانے کے لیے, 12 بھیجوں گا سنت بنانے کے لیے. سے بولو, سے بولو, سے بولو, سے بولو, نعرہ حیدری, 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 نعرہ گفتگو تمام ہو گئی. سیرت بچانے کے لیے تو اب علی کے 2 کام ہیں, یاد رکھنا میرے جملے کو. اب علی کا کام سیرت بچانا تو ہے ہی بھائی, محمد بچیں گے جب تو سیرت بچے گی. تو اب علی کے 2 کام ہیں, محمد رسول اللہ کو بھی بچائے, ان کی سیرت کو بھی بچائے. اب میں اس مرحلے فکر پر آنے کے بعد کیسے بیان نہ کروں کہ جب مشرک آئے ہیں جنگ میں تو عزا کو لے کے آئے. عزا ایک بت ہے, عربوں کا مشہور بت ہے جس کا نام ہے عزا, اور لا کے انہوں نے میدان جنگ میں سامنے اپنی فوج کے سامنے رکھ دیا. ادھر مسلمان ہے, ادھر مشرک, اور مشرک کے سامنے عزا رکھا ہوا ہے. بھائی سننا, اب علی کے سلسلے کا ایک جملہ سن لو اور پھر میں مسائل کی طرف چلا جاؤں, لیکن یہ واقعہ ضروری ہے. اچھا بھائی, تم نے بتوں کے نام سنے؟ خدا نہ کرے کہ سنو, بزرگ سنا کرتے تھے کیونکہ ان کے زمانے کا تھا. اب ہم تو توحید کے پیدا ہوئے تو کے مریں گے. تو اب لات ہے, بہت مشہور بت ہے. منات ہے, بہت مشہور بت ہے. عزا ایک مشہور بت ہے, اور وہ تبرک کے طور پہ لائے تھے, برکت کی دیوی کہ جہاں ہوگی اسے جنگ فتح ہو جائے گی, لا کر رکھ دیا. اور ڈھول پیٹ پیٹ کر کہنے لگے ان لنا عزا ولا عزا لکم. مسلمانوں سنو, ہمارے پاس عزا ہے, تمہارے پاس عزا نہیں ہے. اب تھے تو سارے بڑے عمدہ مسلمان, انہیں پسند نہیں آیا مشرکوں کا یہ طنز پسند نہیں آیا, تو سن لیا. پھر آواز ڈھول پیٹا, آواز آئی ان لنا عزا ولا عزا لکم, میرے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے. آئے یا رسول اللہ, یہ مشرک بہت بےہودگی کر رہے ہیں اور عزا کی طرف اشارہ کر کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان لنا عزا ولا عزا لکم. تو اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو ہم جا کے جواب دے دیں. کہا بھائی آپ زحمت نہ فرمائیں, علی تم جاؤ. ہے تاریخ یہی ہے. یا رسول اللہ ہم نے کہا نہیں, آپ تشریف
अरे तुम जाओ. अच्छा ब्रीफ नहीं किया रसूल ने कि ये कह देना जवाब में, अली तुम जाओ इसका जवाब दे दो. अब जैसे ही अली मैदान में आए तो उन्होंने ढोल पीटा और कहा इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है. अली ने हाथ बुलंद किए और कहा अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम. अल्लाह अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, हमारा मौला अल्लाह है और तुम्हारा मौला कोई नहीं है. वो दिन और आज का दिन और आज से क़यामत तक का दिन मौला होता है अली वालों के पास, मुत्तकीन के पास मौला नहीं होता. अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, तुम्हारा कोई मौला नहीं है और अल्लाह हमारा मौला है. अब ये जुमला कह रहा हूं और इसको वेरीफाई कर लेना कि तारीख में अल्लाह तो मौला है, हर अहद का मौला है, ठीक है ना. इंसान रहे तो मौला है, न रहे तो मौला है. लेकिन पहली मर्तबा उसकी मौलायत का ऐलान बाआवाज़ बुलंद जंग में अली ने किया. तकरीर खत्म हो गई. ये जुमला मैंने क्या कहा, इससे पहले अल्लाह को मौला बाआवाज़ बुलंद इज्तिमा में नहीं कहा गया. तो मान लीजिए तो हो गया कि अल्लाह परवरदिगार अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अली ने तेरी मौलायत का ऐलान किया. अब तू जवाब क्या देगा? कहा मोहब्बत उस वक्त तक वापस नहीं आएगा जब तक अली की मौलायत का ऐलान न कर दे. मन कुन तो मौला हो मौला. गुफ्तगू देखो भाई घंटे से ऊपर चली गई और सिलसिले से इस मकाम पर रुक जाएगा. अब मैं अली के मतलब क्या बयान करूं. तारीखें लिखती हैं, कल मैं विलादत काबा का तस्करा कर रहा था तो हमारी तारीखों ने लिखा है कि अली पैदा हुए सजदे में गए. अली जब दुनिया में आए तो सजदा किया और अली जब दुनिया से गए तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई. इससे ज्यादा की अब जरूरत भी नहीं है. पर ये जुमला मेरा याद रखोगे ना कि ये वो इंसान है, आया तो सजदा किया, गया तो सजदा किया. अब अली की जिंदगी के सिलसिले में एक जुमला तो कह दूंगा. अली की पूरी जिंदगी 2 सजदों के दरमियान ये जुमला पहुंच गया. पैदा हुए सजदा किया, दुनिया से गए सजदा किया. सजदे ही थे जब जरूरत लगी तो 2 सजदों के दरमियान अली की पूरी जिंदगी गुजर गई. अच्छा बताओ तुम नमाज पढ़ते हो 2 सजदे हैं या नहीं? तो 2 सजदों के बीच में क्या है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बुल, यानी 2 सजदों के दरमियान इस्तिग़फ़ार का वक्फा है. तो जिस अली की पूरी जिंदगी इस्तिग़फ़ार के वक्फे में गुजर रही है, किसकी मजाल है कि उस अली में खता का इम्कान पैदा करे या कोई खता का इस्तेमाल तलाश करे. पूरा पूरा मुकम्मल मासूम अली. यही सबब है कि जब दुनिया से गए
تو یہ جملہ کا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو، متصل ہو گئے نا، علی کے تذکرے سے متصل ہو گئے، تذکرہ مصائب سے۔ تو اب جملہ سنو، اور ترتیب سے واقعات عرض کر رہا تھا۔ علی نے ستارے دیکھے، ام کلثوم کی روایت جو میں کل عرض کر گیا، ستارے دیکھے، اور ستارے دیکھنے کے بعد تنفس سودا، ٹھنڈی سانس لی، لباس سے تن کیا، اور اب برآمد ہونے لگے۔ تو پہلا کام تو یہ ہوا کہ زنجیر در ابا کے دامن سے اڑے، بے اختیار ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر کے دروازے کے قریب آئے، وہ مرغابیاں جو گھر میں پلی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی ملکاروں میں علی کی ابا کا دامن تھام لیا۔ جملہ سنو گے؟ علی کہہ سکتا تھا۔ تو جو جملہ اب تمہارے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ ایک مکمل مرثیہ ہے۔ ملکاروں میں ان مرغابیوں نے علی کا دامن تھام لیا، گھور کے دیکھا ان مرغابیوں کو، اور کہنے لگے سوایحو تتبعها نوائح، ابھی تو مرغابیاں چیخ رہی ہیں، کچھ دیر کے بعد زینب چیخے گی۔ گھر سے باہر آئے، مسجد میں تشریف فرما ہوئے، واقعات کی تلخیص کر رہا ہوں۔ ابن ملجم کو جگایا، کہا کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، تیاری کر، اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، مجھے تو وہ جملہ پیش کرنا ہے کہ کہاں کہا فزت برب الکعبہ، ابھی نہیں کہا، تھوڑا سا آرام کے ساتھ سنتے چلو، تم نے گریا کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ علی نماز میں مشغول ہوئے، سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، اٹھا ہوا سر، گرتی ہوئی تلوار، کتنا مضبوط ہے علی کا جواب۔ سنو گے؟ سنو گے؟ اس ضربت شمشیر نے علی کے مغز کو دوبارہ کر دیا، لیکن اب میں کہنے پر مجبور ہوں کہ علی اس کا نام ہے۔ کتنی طاقت ہوتی ہے اٹھتے ہوئے سر اور گرتی ہوئی تلوار کے درمیان، پوری قوت سے وہ شمشیر لگی نا، مغز دوبارہ ہو گیا، لیکن اس کا نام ہے علی، کہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی، فرمانے لگے فزت برب رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر حسن ابن علی کو اشارہ کیا کہ نماز مکمل کرو۔ تم ہو چکے، تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہونے والی ہے۔ حسن ابن علی نے نماز تمام کی، اور نماز تمام کر کے اپنے باپ کا سر اپنے سامنے سنو بھائی، علی کا سر حسن کے دانوں پہ ہے، اور علی غنودگی میں چلے گئے۔ اتنے میں حسن بن علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے علی کے چہرے پہ۔ علی نے آنکھیں کھولی، حسن کو روتے ہوئے دیکھا، ایک عجیب جملہ کہا، بیٹے حسن اتنا نہ رو، اتنا نہ رو،
یہ تیرے نانا محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں، یہ تیری نانی خدیجہ الکبریٰ کھڑی ہے، یہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا کھڑی ہوئی ہے، انبیاء و مرسلین کھڑے، فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ حسن تو جب روتا ہے تو یہ سارے لوگ رونے لگتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ سنو بھائی سنو، حسن صبر کرو حسن، جب تم روتے ہو محمد رسول اللہ روتے ہیں، خدیجہ الکبریٰ روتی ہے، تمہاری ماں فاطمہ زہرا روتی ہے، انبیاء مرسلین کھڑے ہیں وہ رونے لگتے ہیں، فرشتے کھڑے یہ رونے لگتے ہیں۔ حسن صبر کرو۔ پوری تاریخ آل محمد میں یہ تلقین صبر 2 مقامات پہ ہے۔ جب حسن رو رہے تھے تو علی نے کہا بیٹا صبر کرو، اور جب حسین ابن علی نے جوان بیٹے کے لاشے سے برسی کھینچی تو اکبر تڑپنے لگے، کہا اکبر صبر کرو بیٹا، یہ ابراہیم خلیل اللہ کھڑے، یہ موسیٰ کلیم اللہ کھڑے، یہ تمہاری جد ماجدہ کھڑی ہے، یہ فاطمہ زہرا ہے، بیٹے جب تو روتا ہے اللہ تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ کہا حسن ابن علی بس 2 جملے سنو، گریہ کر چکے، پھر ذرا سا واقعے کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ مسجد کی خاک اٹھائی، اپنے زخمی سر پہ ڈالی اور قرآن کی آیت پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں پلٹا دیں گے اور قیامت کے دن اسی سے اٹھائے۔ کہا حسن تمہارا باپ زخمی ہو گیا ہے، اپنے پیروں سے چل کر نہیں جاتا۔ حسن ابن علی نے ایک گلیم بچھائی، گلیم جانتے ہو فارسی کا لفظ ہے، گلیم کے معنی موٹا کمبل بچھایا کہ بابا کو گھر تک لے جائے۔ آخری اولاد کر رہا تم روز کی تاریخ آل محمد میں کمبل میں 3 ہی لاشیں ڈالے گئے، موسیٰ کاظم کا جنازہ کمبل میں باندھ کر بغداد کے پل پہ ڈال دیا گیا، یہ ایک واقعہ۔ اور جب قاسم نے پکارا اور حسین دوڑتے ہوئے پہنچے تو بچے میں جان نتیج ٹکڑے اٹھائے، کمبل میں ڈالے، لے گئے، اور یہ تیسرا جنازہ علی کا گلی میں ڈالا۔ بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو، تم رو چکے اور میں اللہ کی تقریر طویل ہو گئی، لیکن یہ میری مجبوری تھی کہ میں واقعے کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا۔ جب چلے گلی میں تو پھر آیت پڑھی، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ رات گئی صبح آ گئی، اپنی شہادت کو صبح کہا، اپنی زندگی کو رات کہا، اور اس کے بعد صبح کو مخاطب کیا کہ اے صبح یاد رکھنا کہ پوری زندگی میں تو نے میرا انتظار نہیں کیا، میں نے انتظار کیا۔ خدا کی قسم علی کے علاوہ یہ جملے کسی اور سے نہیں ملتے۔ سجدے میں سر رکھا، سر اٹھایا اور کہنے لگے پروردگار جب قیامت کا دن ہو اور سارے انبیاء و مرسلین کھڑے ہوئے ہوں اور سارے ملائکہ مقربین تیرے سامنے ہوں تو مالک تو گواہی دینا کہ علی نے اپنی عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں۔ آخری جملہ تم رو چکے، جب سواری چلی تو آگے آگے حسن حسین نے اٹھایا، پیچھے علی کے ساتھی روتے ہوئے چیختے ہوئے چلے۔ جب قریب گھر آیا تو کہنے لگے بیٹا حسن رک جاؤ، بیٹا حسن رک جاؤ۔ حسن رکے، کہا بیٹے سن رہے ہو، یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے، سن رہے ہو نبی کی بیٹیوں کی آواز آ رہی، علی کو یہ پسند نہیں ہے کہ نبی زادیوں کی آواز دوستوں کے کانوں تک جائے،
تو دوستوں کو رخصت کر دو، قریب گھر کے کہا بیٹے مجھے روک دو، دونوں کندھوں پر دونوں بیٹوں کے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے چلے گھر میں داخل ہونے کے لیے. کہا بابا آپ کمزور ہیں، آپ گلی ہی میں چلیں. کہا نہیں بیٹے، جب میں نکلا تھا گھر سے تو بیٹیوں نے مجھے اپنے پاؤں سے چلتے ہوئے دیکھا. اب زینب برداشت نہ کر سکے گی، مجھے اس کیفیت کو دیکھ کر زینب برداشت نہ کر سکے گی، تو بیٹے مجھے اتار دو. دونوں ہاتھ دونوں بچوں کے کندھوں پہ رکھے گھر میں داخل ہوئے. شہزادی کی نگاہ پڑی، چیخ ماری. کہا زینب میں اچھا ہوں، نبی دادیاں اس طریقے سے نہیں رویا کرتی، صبر کرو. بیٹی نے گریا روک لیا، بس بابا کے سر کو دیکھ کے تو گریا روک لیا، لیکن بھائی کے کہتے ہوئے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.